لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. اذان کے بعد مندرجہ ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے۔ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دعا کیا پتہ چلی، اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جی۔ جو دعا مانگنی ہے وہ الفاظ اشہد سے آخر تک جو لفظ ہیں یہ ہائی لائٹ کیے جا سکتے ہیں، تو یہ اذان کے بعد یعنی یہ مانگی جا سکتی ہے دعا، اور اس کے لفظ بھی کتنے خوبصورت ہیں۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثہ مقاما محمودا الذی، الگ کرنے سے اللہ زی ہے، لیکن جب پورا پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، اور پہلے بھی جو نون گزرا اس کو بھی کہ محمودا الذی، ٹھیک ہے، تو نون اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کو الگ پڑھنے میں ہم نلذی کر رہے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نون جو ہے یہ تجوید کے رولز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی۔ وَأَتَّهُ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرا ذمہ ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب دیکھیں یہ دعا کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر ایک جو لفظ ہے وسیلہ کا، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ لگ گیا کہ وسیلہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی دعا مانگنے والی بات ہے، حالانکہ صحیح روایت سے ملتا ہے کہ وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے گا۔ اور مقام محمود کی جو بات ہوئی تو یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یہ پلیس کا نام نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ، بلکہ مقام سے مراد ایک آنر ہے جس کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ جب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، گرمی بہت ہوگی، شدت ہوگی، اور حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، تو اس وقت پھر لوگ جو ہیں وہ سفارش کریں گے مختلف انبیاء کرام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر حساب شروع کروا دیں، لیکن ہر ایک اپنی کسی خطا یا کسی گناہ کی وجہ سے اس دن ڈر رہا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے غصے میں ہے کہ وہ ہمیں اس پہ نہ پکڑ لے، لیکن بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ تیار ہوں گے اور کہیں گے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ سفارش کروں گا کہ حساب شروع کیا جائے. تو یہ جو آنر یا رینک ملے گا نا اللہ کے نبی کو، اس کو مقام محمود کہتے ہیں. ان دونوں کی دعا ہم اللہ کے نبی کے لیے کرتے ہیں اذان کے بعد کی دعاؤں میں سے اس دعا میں. اس کو بھی اب یاد کر سکتے ہیں. ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو حدیث کے اندر اللہم ربا سے جو بات شروع ہو رہی ہے وَأَتَّهُ تک اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ان عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ فإنها منزلة فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سأل اللہ لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے امت کے لیے ہم اس کا حق تو نہیں دے سکتے، لیکن اس طرح کی دعائیں مانگ کر نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی تو خیر کو جمع کر لیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اس کی عادت ڈال لیں اور بچوں کو اور گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تیار رکھیں. اور یہ دعائیں لکھ کے لگائی بھی جا سکتی ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں نظر پڑے تو آپ اس کو یاد کر سکیں. محمد رسول اللہ لا